بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو مین جو پوائنٹ ہے اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ اسرائیلی موقف جو پی ٹی آئی کے حق میں آئے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت پاکستان کے بہت سے تحفظات ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں، پارٹیز کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پہلے یہ موقف آ چکا ہے۔ شہید رحمان صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فلسطینیوں کی آواز بنے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں۔ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ جب فلسطین کی بات آتی ہے تو پاکستان کا ہر شہری، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر لیڈر ہمیشہ فلسطین کی آواز بنتے ہیں، اور ہمیشہ جب یہ ظلم ناروا ہوتا ہے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں پر، پاکستان کی عوام نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جس طریقے سے اسرائیل کے موقف کو ان سالوں میں سپورٹ کیا تھا، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک وفاقی وزیر کا دورہ ہوا تھا فلسطین کا، تو بہت سی باتیں میڈیا پر بھی آ رہی تھی اور ان کے ترجمان بھی بہت آ گئے تھے کہ جی یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کی وزٹ جو ان کے ایک وزیر نے کیا، اس کے بعد جو ان کے یہاں پر بھی خبریں آئی تھی کہ اسرائیل کا ایک جہاز اسلام آباد جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ ہوا، اور وہاں پہ سے بھی کوئی چیزیں، اس کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی کڑی آج اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور جس طریقے سے پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان میں جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، اور خاص کر جو ہے ہمارے تاریخی تنصیبات، چاہے وہ ملٹری تنصیبات ہو، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، چاہے وہ اگر آپ میاوالی میں دیکھیں ہمارے ایک تاریخی وہاں پر جہاز کھڑا ہے، چاہے آپ لاہور کے جو ہے وہ آپ کور کمانڈر یا جناح ہاؤس کو دیکھیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا میں جو ہے ریڈیو اسٹیشن کو دیکھیں پشاور میں، چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ اس میں چکدرہ میں جو ہے جس طریقے سے جو ہے قلعے پہ ہوا، اسکول پہ ہوا، وہاں پر جو ہے کینٹ میں ہوا، اور کرنل شیر خان کی جو آپ جو جس طریقے سے مجزمے دیکھیں، ان لوگوں نے، ان لوگوں کی فیملیز جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی فیملیز فخر سے بات کرتی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے گھر کے فرد نے پاکستان کی خاطر جو ہے قربانی دی اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور آج جو ہمارے نوجوان اس وقت ہمارے بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، آج جو ہمارے نوجوان جو اس وقت چوکیوں پہ کھڑے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، آج جب ان کو پاکستان سے 9 مئی کے واقعات کا میسج جاتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کے سیاستدان خدا نخواستہ یا پاکستان کے لوگ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم یا کل ہم جو ہم شہید ہوں گے اس وطن کے لیے، تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہ، ہمارے مجسموں کے ساتھ بھی، یا ہمارے جو وہاں پر جو ہمارے لیے اچھے الفاظ کے بعد ہمارے لیے یہ کام ہوگا؟ یہ چیزیں جو ہے 9 مئی کے واقعات جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ہم اب بھی کہتے ہیں، آپ کی میڈیا سے سوال ہوتے ہیں، آپ کی میڈیا سے سوال ہوتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سوال ہمیشہ جائز رہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، حکومت پاکستان میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سپیڈ ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک جو ہے جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، اس ملک میں ایسے واقعات ہوں گے۔ جب اس ملک میں سزا جزا کا کلچر نافذ ہوگا، پھر 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات کوئی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ ہر کسی کو اسی طریقے سے سزا جزا سے نہ کریں اور گزاریں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کے واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے سویڈن میں، اس پہ پاکستان کے فارن منسٹر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ایز اے فارن منسٹر، ایز اے پارٹی چیئرمین، اقوام متحدہ میں بھی اس چیز کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے ہر شہری اور ہر مسلمان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایشو تھا، ایک وہ تھا جس کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے
اس ایشو کو جو ہے آگے جو ہے اس کو اب ان کی آواز جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جو ہے وہ پیش کی. لہٰذا جس طریقے سے میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر، ہر لیڈر، پاکستان کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری جس طریقے سے ان کا جو ہے وہ فلسطین کی عوام کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ہمدردی ہے، اس کے کاز کے لیے کھڑے ہیں. اگر آپ فلسطین کی بات کریں اور کشمیر کی بات نہ کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. جس طرح فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، اس طرح کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے چیئرمین نے ایز اے فورن منسٹر ان کی آواز ہر فورم پہ اٹھائی. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں کانفرنس بلائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے فورن منسٹر کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کشمیریوں کی آواز جو ہے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے دنیا کو پہنچائی. اور اس میں آپ دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں جب کانفرنس جو ہے ہوئی، انڈیا نے جب ہوسٹ کیا، اس میں مختلف ممالک نے آنے سے انکار بھی کیا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کا یہ ایک کامیابی ہے. اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جس قسم کے آواز اٹھائی گئی کشمیر میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم ہر جمعے کو جو ہے یوم احتجاج تھا، اور 2-3 جمعے شاید میں بھی مجھے یاد ہوں گے اور آپ کو یاد ہوں گے. اس کے بعد جمعہ ہی نہیں آیا. اس کے بعد پتہ نہیں ان کے کیلنڈر سے جمعہ ہی ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی. اور مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی تھی. اور آپ کے سامنے بھی تھا کہ جس طریقے سے ہماری اس وقت کی جو وزارت خارجہ تھی، یا جس طریقے سے انہوں نے چلائی، اس کے بعد جو مشکلات ہمیں تھے، آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات تھے، ہمارے جو دوستوں کے ساتھ تعلقات تھے، جو مشکلات ہمیں پیش آئیں اس کو ہم نے، ہمارے پارٹی کے فورن منسٹر نے، ہماری پارٹی کے چیئرمین نے جو ہے اس کو جو ہے اس کو اٹھایا اور اس کو جو ہے اجاگر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ چیز ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا 9 مئی کے بعد اور اسرائیل کی سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے حق میں آنے کے بعد ایک بہت بڑا ایک سوال اٹھتا ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے بیرونی قوتیں شامل ہیں اس ملک کو جو ہے ڈسٹیبلائز کرنے میں. یہودی ایجنٹ شامل ہیں. جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی، کئی دفعہ بات ہوئی، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے جو بڑی باتیں مدینہ کی ریاست کی کرتے تھے اور سب سے پہلے پاکستان کی کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ جب لنڈن میں جب میئر کا الیکشن تھا تو اپنے سابقہ جو ہے وہ برادر ان لا کو، جو ایک یہودی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور پاکستانی نژاد صادق خان کی مخالفت میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس وقت بھی جو ہے ہم نے جو ہے اس کی جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی، اور یہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. لہٰذا اگر آپ وہ الیکشن دیکھیں، پھر آپ اگر کشمیر اور اسرائیل کا ایشو دیکھیں اور 9 مئی کے واقعات دیکھیں، اور اگر آپ ان کی کڑیاں ملائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کیا جو ہے وہ پلاننگ تھی یا کیا چیزیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکبر اور غرور نہ دے. تکبر اور غرور کا انجام یہ ہوتا ہے جو آج پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، جس طریقے سے وہ ہمیشہ کرتا تھا میں اور میں اور میں، اور آج جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آج اس جو کہتا تھا کہ میں درخت کو یا کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دوں گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو 1-2 جگہوں پہ آپ نے الیکشنز میں دیکھا کہ درخت اور کھمبے نہیں بلکہ انسانوں کو ٹکٹ ملی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ الیکشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل ایک کلیئر موقف ہے کہ اگست میں اس پارلیمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اکتوبر میں جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک وے فارورڈ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر اس ملک میں الیکشن ہوں، نئی پارلیمنٹ آئے، نئی حکومت آئے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. لہٰذا ہمارا یہی وہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تو دن قریب آ چکے ہیں کہ جو قومی اسمبلی اور باقی جو اسمبلیاں ہیں صوبائی وہ تحلیل ہوں گی، نگراں حکومت آئیں گی اور وہ جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ الیکشنز کرائیں گے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی حکومت جو ہے وہ آئے گی اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے گی. اور جس ایک اور حوالہ تھا جو IMF کے ساتھ آج تقریباً ڈیل فائنل ہو چکی، جو آخری جو چیزیں تھیں وہ بھی فائنل ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے.
پازیٹیو سائن اس حوالے سے ہے کہ ہم ایک کرائسس سے نکل رہے ہیں. اتنا پازیٹیو سائن بھی ہم نہیں کہتے. ہم اس وقت پازیٹیو کہیں گے, ہم اس وقت خوشی منائیں گے کہ جب ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ہمارے دوست ممالک نے بھی ہمیں سپورٹ کیا, کچھ ممالک نے جو ہے اس نے ہمیں اس چیز میں سپورٹ کیا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. جو ہمارے کرائسس ہے اکنامیکل, اس سے ہم نکلیں گے. اس میں بھی آپ نے ہمارے اپوزیشن جماعت کا کردار دیکھا, کس قسم کا انہوں نے اس میں بھی کردار ادا کیا. IMF کے پاس جا کر یا IMF کو میسیج کیا کہ اس حکومت کے ساتھ آپ کوئی بات چیت نہ کریں اور یہ چیزیں کہیں. لیکن دنیا کی تاریخ کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک نیا تجربہ دیکھنے کو ملا. IMF کا ڈیلیگیشن زمان پارک لاہور گیا میٹنگ کے لیے, اور IMF کے ڈیلیگیشن نے پہلی دفعہ پاکستان میں ہمارے ریاست کو اور حکومت کو مطلوب مفروروں کے ساتھ میٹنگ کی. وہ جو اسکرین پہ کچھ لوگ تھے ان میں سے مجھے 90% تو مفرور تھے جو پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو مطلوب تھے, اور ہمارے IMF کے ڈیلیگیشن جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا مفروروں, اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو وانٹیڈ ہے, جو مفرور ہیں اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. تو پہلی دفعہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا گارنٹی لے دیں. اب ایک مفرور سے اب کیا گارنٹی لیں گے؟ وہ خود جو ہے مفرور ہے, اس کو اپنی گارنٹی نہیں مل رہی. اور پھر وہ میرے خیال میں اس شخص کو بھی دیکھنے گئے تھے یا کہہ رہے تھے شاید ہمیں وہاں سے ڈالر ملے, جو $1 ارب ان کے منہ پہ مارنے والا تھا. انہوں نے کہا شاید ہمیں یہاں پہ مل جائے وہ, اور پیسے بھی شاید اس کے ہی پہ پڑیں اور ہمیں ہمارے منہ پہ ادھر ہی مار دے اور ہمیں کم از کم $1 ارب تو مل جائے گا. لیکن اس میں بھی وہ ناکامی ان کو ہوئی. نہ وہ بندہ ان کو ملا جنہوں نے $1 ارب منہ پہ مارنے تھے, اور نہ ان کو جو ہے وہ $1 ارب جو ہے ان کے جو ہے روپے تو نہیں تھے, ڈالر تھے یا روپے جو بھی اس نے گئے تھے مجھے یاد نہیں, لیکن تھے 2. ایک تو ان کے منہ پہ مارا تھا, پتہ نہیں 1 ارب پتہ کسی اور کے منہ پہ مارا تھا, لہٰذا اس میں بھی ناکامی ہوئی. لیکن ایک چیز جو اس میں سب سے امپورٹنٹ تھی کہ مفروروں کے ساتھ میٹنگ کرنا, یہ کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انٹیریئر منسٹری کو بھی ایکشن لینا چاہیے, ہماری FIA کو بھی ایکشن لینا چاہیے, اور ہمارے جو FIA میں سائبر کرائم ونگ ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے. آپ کو جو لوگ مطلوب ہیں وہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکائپ پہ یا زوم پہ, تو آپ اس کو لوکیشن بھی ٹریس کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ FIA کو ایکشن لے کے ان کی لوکیشن کا پتہ چل جانا چاہیے. اتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے, یہ چیزیں تو ٹریس ہو جاتی ہیں. اعتماد ہے اپنی ایجنسیوں پہ, اپنی FIA پہ کہ وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جگہ ٹریس کریں گی, اور جو لوگ اکراس دی بورڈ جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سپورٹ کوئی بھی جو ہے ان کے لیے ہمدردی کسی پاکستانی شہری کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ملک دشمن نہیں کر سکے جو انہوں نے کی ہے. اور آخر میں اپنی منسٹری کے حوالے سے بینظیر سپورٹ پروگرام جو کہ ہماری پچھلے دنوں بھی میں نے اس پہ بڑی تفصیلاً ایک پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر لیا ہے جس پہ ہم 60 ڈسٹرکس میں جو ہیں 4 بینکس ابھی جو ہے ہمارے جو ہے وہ بینیفیشریز کو اکاؤنٹ کھول کے دے رہے ہیں ڈائریکٹ, تاکہ جو مڈل مین ہیں چاہے وہ جو ایجنٹس ہیں ان سے وہ پیسے نہ لیں, اور بینک کے ذریعے ان کو ATM کے ذریعے یا چیک کے ذریعے وہ پیسے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور بہت جلد ہم پورے پاکستان میں جدھر بھی ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ اکاؤنٹ کھول سکیں گے. اسٹیٹ بینک کے انڈر جتنے بھی بینکس آتے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ان تمام بینکس میں اوپن ہوگا, اور اس کے ساتھ باقیوں کے لیے بھی ہوگا جو آن لائن جو بینکس جیسے جیز اور ٹیلی نور اور باقی کمپنیز ہیں جو کہ فائنینشیل جو ان کی بینکنگ ہے, اگر وہ بھی اس میں آنا چاہیں ان کے لیے بھی ہم نے اوپن کر دیا, تاکہ ہمارے جتنے بینیفیشری ہیں ان کو جدھر بھی سہولت ہے ادھر وہ جا سکیں, تاکہ یہ شکایات جو ان کی ماضی میں تھی وہ ختم ہو جائے اور ان کے گھر کی دہلیز تک جو ہے ان کو یہ پیسے پہنچے. ابھی جو ہماری قسط عید سے پہلے شروع ہوئی تھی اس میں جو ہے ہم نے جو ہے اس وقت 90 لاکھ خاندان میں سے ابھی آپ سے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے آج صبح تک 72 لاکھ خاندانوں کو اپنے پیسے 9,000 کی قسط موصول ہو چکی ہے, اور ان کے جو بچوں کی جو ہیں جن کی جو 2,500 اور 2,000 ہے تعلیمی وظائف, بے نظیر تعلیمی وظائف, وہ بھی جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں. ایک چیز میں دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں ہر پریس کانفرنس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میسج بھی ہماری بہنوں کو موبائل پہ 8171 سے آئے گا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا میسج ہوگا. جو اس نمبرز کے علاوہ میسج ہوگا وہ ایک فراڈ ہوگا. اس پہ اگر آپ
آپ میں سے اس کمرے میں اگر شاید لوگ بیٹھے ان میں سے بھی شاید آدھے لوگوں کو میسج آتا ہوگا, ہمیں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں. تو یہ فراڈ ہوتا ہے. پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے سے پیسے لے لیے ہیں یا پیسے کھا گیا کوئی. 8171 آفیشیل ہمارا نمبر ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی میسج بھی آئے گا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا میسج نہیں ہوگا, وہ کسی اور ادارے کا ہوگا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بلاکس کارڈ جس طریقے سے ہم نے پہلے کہا تھا وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ کارڈ کھل چکے ہیں, اور کارڈز بھی پروسیس میں ہیں. 9 لاکھ کارڈ بند کیے گئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جن جن کی پروسیس مکمل ہو رہے ہیں ان کارڈز کو کھولا جائے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھول رہے ہیں. اور جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جاتے جاتے اور بھی جو سہولیات ہیں, چاہے وہ ہمارے سٹاف کے حوالے سے ہیں چاہے عوام کے حوالے سے ہیں, ان کو دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی اناؤنس کریں گے. اور انشاءاللہ مل جل کر جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بینیفیشریز کو سہولیات دے سکیں. شکریہ, مہربانی. کوئی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ BISP کے حوالے سے جو 60 ڈسٹرکٹس میں آپ نے کھول دیے ہیں, بینک ہے, ایزی پیسہ ہے, تو اس میں ٹرانسپیرنسی کا کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس میں شفافیت موجود رہے گی؟ دیکھیں یہ 7 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس میں پہلے پچھلی حکومت نے صرف 2 بینک کو کیے تھے, حبیب بینک اور الفلاح. ہم نے ابھی بات کی اور انہوں نے 4 بینکس آئے کہ ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد 1 مہینے 1.5 کے بعد تمام پاکستان کے بینکس جتنے بھی بینکس ہیں, آپ کے دیہات میں اگر حبیب بینک ہے یا نیشنل بینک ہے یا جو بھی بینک ہے, آپ اس میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ کو جو ہے اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا, کوئی چیک بک ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ پیسے جس وقت نکالنا چاہیں جس وقت نکالنا نہ چاہیں, چاہے چیک کے ذریعے نکالیں چاہے آپ کارڈ سے نکالیں, ایزی پیسے سے کریں. اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے مطلب ہے اگر آپ کو یہ نظر آ گیا کہ میں اس فلاں بینک کے ساتھ ہوں اور اس کی جو ہے وہ سروس صحیح نہیں ہے, تو آپ اس بینک کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ بینک چینج, اور یہ اوپن ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف 2 مخصوص بینک. سوال اٹھتا ہے کہ یہ بینک کیوں, آل اوور پاکستان سب کو جو ہے ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں عوام کو فائدہ ہو. جب مقابلے ہوں گے بینکوں کے تو عوام کو سہولیات ہوں گی. لہٰذا ہم نے تمام آپ کے دیہات میں, آپ کے تحصیل میں, آپ کے گھر کے ساتھ جو بینک بھی نزدیک ہے آپ اس میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ کو شہر میں نہیں جانا پڑے گا. آپ ایزی پیسہ سے سہولت لینا چاہتے ہیں آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں. آپ پاس ایجنٹ سے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس اوپن فورم جدھر بھی آپ جانا چاہیں. ہم کہتے ہیں مڈل مین بیچ میں ختم ہو جائے, تو اس کے لیے ہم نے یہ چیزیں کی ہیں. قاسم کیا با ہر پیشی پہ جو ہے وہ PTI کے چیئرمین کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر دیا جائے گا آج یا کل. دیکھیں وہ اپنے کرتوت اس کو بتا رہے ہیں کہ میں تو گرفتاری جو میری ہونی ہے, اس نے جو کرتوت کیے ہیں جو انہیں گل کھلائے ہیں ان سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ شاید گرفتار ہو جاؤں. اور انہوں نے جو کیے ہیں, دیکھیں میں جو کام کروں گا یا آپ کریں گے کوئی اور کرے گا, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیے. تو انہوں نے جو کام کیے ان کو پتہ ہے کہ میں نے میری اول اور آخری جو ہے گرفتاری ہونی ہے. تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ گرفتار ہو جاؤں گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریڈ لائن والے تھے جو گولیاں کھاتے تھے, جو کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, وہ تو اب ایئر لائن میں بیٹھ گئے. اب وہ جہاز سے اتریں گے تو ریڈ لائن کا ہوگا. اب تو میرے خیال میں تو وہ چیز بھی ختم ہوگی. لہٰذا جو ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ گرفتار ہوں گے. کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کہ اس کا عمل ہے جو بھی ہے وہ تو خیر ان کا اپنا ذاتی فعل ہے جو ہے جس طریقے سے بھی ہے. ان کے بھی جو ہے کرشمے نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جی بالکل جو ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ بنی گالے میں جو چیزیں ہوتی تھیں ان کے بھی, اور ان کی فرنٹ مین وومین جو تھیں وہ تو خیر بھاگ گئی ہیں. اور جو ہے اب مجھے بتائیں کہ ان کا جو احتساب اکبر تھا جن کے سامنے آپ بیٹھ کر 2 گھنٹے ان کا لیکچر سنتے تھے اور وہ اتنی بنڈل کتابوں کی اور فائلوں کی لاتا تھا, آج وہ کیا فرما رہے ہیں. آج تو مطلب ہے کہ ٹوٹلی الٹا ہو گیا ہے کہ یار اب اس وقت پتہ نہیں کیا کرشمے کھلا رہے تھے کہ سارا پاکستان جو ہے بغیر PTI کے سارے چور اور ڈاکو ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو نہیں ہے, یہ الٹا انہوں نے بھی شاید یو ٹرن مار دیا. تو آپ کے سامنے سب چیزیں جو ہیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ کیا انہوں نے کیا. مودی صاحب آپ نے کہا کہ IMF کا وفد لاہور میں مفرور لوگوں کے ساتھ ملا ہے. وزارت خارجہ IMF کو خط لکھے گی کہ آپ کے لوگ مفرور لوگوں سے ملاقات ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے پاس جو ہے فائنانس منسٹر اور وزارت خارجہ کو یہ لیٹر لکھنا چاہیے کہ اس ہال میں اس کمرے میں جو اسکرین پہ موجود تھے میرے اندازے کے مطابق 80 سے 90% جو لوگ تھے وہ ملک کو جو ہے اس ریاست کو اس حکومت کو وانٹڈ تھے, عدالتوں کو بھی وانٹڈ ہے.
اور وانٹیڈ نہیں تھے. میں تو نہیں پتہ اسکرین میں کون کون تھے, لیکن میں 2-3 نام جو سنے ان میں سے تو میجورٹی جو ہے تینوں میرے خیال میں وانٹیڈ ہی تھے, حکومت کو اور ریاست کو, 9 مئی کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے. حکام کے خلاف تو میں نہیں کر, میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور دیکھیں یہ جو نوٹس یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر میں اس وقت یہ موبائل یوز کر رہا ہوں یا آپ یوز کر رہے ہیں, یا جس طریقے سے آپ کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے کون کہاں سے یوز کر رہے ہیں, تو ہمارے جو ایف آئی اے میں سائبر کرائم ونگ ہے ان کو چاہیے کہ لوکیشن ٹریس کریں کہ وہ کدھر سے میٹنگز کر رہے تھے. اگر آپ کو وانٹیڈ اور آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں انٹیریئر کا کام ہے. تو پھر آپ کیسے نہیں گرفتار کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں مطلب ایک ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر کو کہ حکومتی سطح پہ وفود کو بلایا جائے, جرگہ کیا جائے. ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی نا, ہم نے تو دیکھیے اس ایشو ریز کیا پہ تھا میں نے پہلے بھی پرائم منسٹر وہاں کے پی کے میں گئے ہوئے تھے, اس وجہ سے کہا تھا. اس پہ میں نے اس دن بات کی تھی, اور یہ چیزیں کیونکہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تھیں. آج دوبارہ یہ ہے کیونکہ پرائم منسٹر اس دن پشاور جا رہے تھے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پاڑا چنار کا بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے. صوبائی حکومت کی طرف سے غالباً ایک ڈیلیگیشن گیا ہے, کل پرسوں گیا ہے. ابھی میں آپ کے پریس کانفرنس سے پہلے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ محرم بہت قریب آ رہا ہے, اور اس کو جو ہے یہ چیز جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ محرم میں اس کو یوز کیا جائے کسی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کے لیے. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام مقطع فکر کے علماء, تمام سیاسی جماعتیں, تمام جو بھی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک امن کا پیغام دیں. ہم یہ پیغام دیں کہ وہاں پر جنگ بندی ہو. ہم کوئی اس قسم کی میسیجنگ نہ کریں, ہم کوئی اس قسم کے بیانات نہ دیں, ویڈیو پیغامات نہ دیں جس سے جو ہے اشتعال پیدا ہو. امن کی بات ہونی چاہیے, سلامتی کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہم وہاں پر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں وہاں پر ہیں وہ محفوظ ہوں, جنگ نہ ہو. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میں بھی زمین کا تنازع ہو. آپ کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں, 7 جو ایجنسیز تھیں جو مرج ہو چکی ہیں خیبر پختونخوا میں, اب وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں, ان کا جو لینڈ کا جو ڈسپیوٹ ہے ہر ایجنسی میں موجود ہے اس وقت. اور ہماری ماضی کی میں سمجھتا ہوں حکومت کی, یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے کہ آج تک آپ نے ڈیمارکیشن ہی نہیں کی ان کی کہ اس ٹائپ کی یہ زمین, اس ٹائپ کی یہ زمین ہے. کیوں نہیں کی؟ اس کی پوری صوبائی حکومت کو کرنی چاہیے, مرکزی حکومت کو چاہیے. میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا وزارت جو ہے اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہ ان کو شاید فل فور جانا چاہیے. وہاں پر بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر روز جائیں گے تو مسائل شاید حل ہو سکتے ہیں. جب بڑے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل کا حل نکلتا ہے. تو وزیر اپنا جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ بڑھ جائے اور پھر ایسا وزیر اعظم کو بھی وہاں پر جانا پڑ جائے اور بیٹھے رہیں. میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم کو بھی آج جانا چاہیے, ادھر جائیں, بیٹھیں اور یہ مسئلے کا حل نکالیں. صاحب یہ بتائیے گا, گلگت بلتستان میں اس وقت اسمبلی کی جو تو ہے, کئی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اندر سے جو ہے نا آپس میں وہ جو منتخب ہونا تھا وہ سوال کریں. کشیدگی کا اس وقت سامنا ہے. ایک طرف الیکشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں آپ, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, تو آپ کی پارٹی وہاں پہ اس وقت کس پوزیشن پہ ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ تو باتیں کرتے رہتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پوچھیں کہ پچھلی پریس کانفرنس میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے 4 ممبرز ہیں, پی ایم ایل این کے 3 ممبرز ہیں, 32 کا ہاؤس ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک فارورڈ بلاک کا ہے یا پی ٹی اے کے گروپ آئے یا جو بھی ہے, وہ آپس میں انہوں نے اپنے ایک نئے سی ایم بنا رہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سی ایم کو سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے بھی اس سی ایم کو سپورٹ کیا ہے, اور وزیر اعلیٰ وہاں پر جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں. ہم نے گلبر خان جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں. ہماری پارٹی کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور الیکشن کی بات, کوئی اختلاف ہماری پارٹی کے نہیں. پرسوں کل بھی ہماری میٹنگ تھی کراچی میں, جو ہے وہ پریزیڈنٹ زاری صاحب کے ساتھ جی بی کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب بھی وہاں پر تھے. دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا کہ نمبر گیمز جس کے پاس زیادہ ہوں. اب میں 4 نمبر والا کہوں کہ مجھے 32 کے ہاؤس میں وزیر اعلیٰ بناؤ, تو آپ بھی سوال کریں کہ کیسے بن گئے. تو جیسے ہم نے کہا کہ ابھی شہباز شریف کے پاس نمبر زیادہ تھے تو وہ پرائم منسٹر بن گئے, ان کے نمبر زیادہ تھے. جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے وہی بن سکے گا نا. کشمیر بھی یہ ایشو ہوا تھا. اب اس وقت بھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے وزیر اعظم بن رہے ہیں. ہم نے کہا جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے وہی بنے گا. تو جو الیکشن ہے وہ جی بی میں الیکشن نہیں ہونا, پاکستان میں الیکشن ہونا ہے, کیونکہ جی بی کا بھی ٹائم ہے الیکشن کا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ کشمیر, جی بی اور پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھوں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
اگر ہم ایک ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے، کیونکہ جب حکومت آتی ہے، جب حکومت بنتی ہے اور پھر جی بی اور کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اکٹھے الیکشن ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. سر، زمان پاک کا ذکر کیا تھا کہ IMF کی جو ایک زمان پاک تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اگر آئندہ حکومت میں یہ جماعت آتی ہے تو وہ جو شرائط لائے گئے ہیں کیا وہ ان شرائط کو پورا کریں گے؟ تو بیسیکلی وہ ان سے شیورٹی لینے کے لیے آئی تھی. تو ایک انسان جو مفرور ہے، جس کے اوپر اتنے کیسز ہیں، وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ اس جماعت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں اس جماعت کی پوزیشن کیسی رہی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے، اور بالکل ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں. ہم لوگوں کے حق میں ہیں جنہوں نے غلط کام کیے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، چاہے ان کی پارٹی کا چیئرمین تھا، ان کی پارٹی کا عہدیدار تھا، ان کی پارٹی کا ورکر تھا، ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ پروسیس ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. لیکن سیاسی جماعتوں کو بین کرنے میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں بھی کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو بین کیا گیا. جب جماعت تو بین نہیں ہوئی تھی، جماعت تو آج بھی کے موجود ہے، لیکن ان کے لیڈر کو بین کر دیا گیا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے. اگر ان کی جماعت کو لوگ ووٹ کرتے ہیں، ان کے آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو بالکل ان کو عوام ووٹ کریں. لیکن ہم اس میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس جماعت کو جو ہے بین کیا جائے، ان لوگوں کو بین کیا جائے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. تھینک یو.